کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ پالر بڈگام میں ایک صوفی محفل منعقد ہوئی۔ اس دوران معروف صوفی فنکار ثناء اللہ رشی نے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ وہیں مختلف شاعروں نے اپنے اپنے کلام سنائے۔ دراصل یہ محفل کنزر ٹنگمرگ میں منعقد کی جانی تھی، لیکن آج پالر بڈگام میں منعقد ہوئی۔ اس محفل کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو صوفی بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ساتھ ہی کشمیری ادب اور ثقافت، خاص کر کشمیری زبان کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر شاعر رحمان بٹ نے کہا کہ ان کا مشن یہی ہے کہ کشمیری ادب و ثقافت کو فروغ دیا جائے اور نئی نسلوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ صوفی شاعر، صوفی شاعری روحانیت صوفی مجلس تم پیغام دِوان، پیغام ات مز خاص کر اس نوجوانن خاطر یم روزن امہ سۭتۍ بُرٕ کامیو نش دور۔ بیٚیہِ چھُ ات مز سُہ پاور آٹومیٹکلی یُس انسانس بُرٕ کامیو نش آٹومیٹکلی رُکاوان چھُ۔ دوٚیِم چھُ یِہنٛدِ صحبتُک اکھ مقصد، تتھ منٛز چھُ پیار، لو، لول۔ یہ محفل سجٲمٕژ عبدالرحمان بٹ سٕنٛدِس یادس۔ مقصد چھُ اسہِ یِہوے، أسۍ پکناوو یہِ صوفیزم برونٛٹھ، خاص کر کشمیری کلچر۔ یُس یہِ کشمیری کلچر چھُ، یہِ چھُنہٕ آز امیُک وجوٗد چھُنہٕ تیوٗتاہ لبنہٕ یِوان کِہیٖنۍ بازرس منٛز۔ گۄڈنیٚتھٕے چھُ اتھ بوٚڑ بار اصوٗل اکھ بڑ طریٖقہٕ اکھ کہِ اتھ گژھِ آسُن تہٕ یہِ گژھِ نہٕ اکھ دٔگنیار آسُن کینٛہہ، اتھ گژھِ نہٕ ترٛپٔتگی آسٕنۍ کینٛہہ، اتھ گژھِ نہٕ کیٛاہ یہِ چھُ لٲن فقیٖری لٲن، بادشٲہی لٲن تہٕ مگر یہِ گژھِ کٲنٛسہِ تگُن اپناوُن۔ وۄنۍ چھُ أزِکۍ جوان تہٕ یِم تہِ ہٮ۪کن کوٗشش کٔرِتھ کہِ یتھ منٛز چھُ، یہِ چھُ پنٕنۍ بیٚیہِ چھِ مدری زبان اسہِ، یہِ چھُ بالکل پکناوٕنۍ۔ اتھ منٛز یتھ شوقیٖن آسہِ یا شوق آسہِ سُہ ہیٚکہِ یتھ منٛز یِتھ۔ بیٚیہِ سون مِشن أزِچ کتھ کہ نوجوان چھُنا یِم پکن اتھ برونٛہہ کُن۔ حاجن سوناواری میں تحصیل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف فیڈریشنوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران حاجن اور ملحقہ علاقات کے تعمیر و ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکار سے تعمیر و ترقی کے کاموں میں تیزی لا کر جلد مکمل کرنے کی حکومت سے مانگ کی گئی۔ ان مسائل میں حاجن کے لنک روڈز کی میگنیمائزیشن اور سوپور حاجن روڈ کی مرمت پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور معاملات بھی زیر غور آئے۔ تقریباً 1 درجن تنظیموں سے وابستہ ذمہ داروں نے شرکت کی۔ ہم موجودہ جو گورنر انتظامیہ ہیں اس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے قصبہ حاجن کی طرف خاص توجہ دی، اور اس خاص توجہ دینے کی وجہ سے ہمیں جو مسائل تھے، سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ کالج کا تھا۔ الحمدللہ کالج اس وقت فنکشن کر رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ ابھی تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ 12 کروڑ روپیہ اس پر پہلے سے ہی یہ سینکشن ہوا تھا، لیکن جو کالج بلڈنگ ہے ابھی اس پر وہ سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا ہے۔ ہم گورنر انتظامیہ سے استدعا کرتے ہیں کہ جو کالج بلڈنگ ہے اس کا جو سنگ بنیاد ہے جلد از جلد وہ شروع ہو جائے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے جو ہمارے ٹاؤن روڈ سے حاجن کے 16 کروڑ روپیہ اور کچھ 30 لاکھ روپیہ اس پر سینکشن ہوا ہے نبارڈ اسکیم کے تحت۔ پچھلے سال سے اس پر کام شروع ہوا ہے، لیکن کام سست رفتاری سے چل رہا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ادارے ہیں، ذمہ دار ادارے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھیں تاکہ جو ٹاؤن روڈز ہیں اس پر کام سرعت سے شروع۔ پونچھ کے انڈور اسٹیڈیم میں جہانگیر خان میموریل باکسنگ چیمپئن شپ منعقد کی گئی ہے۔ اختتامی تقریب کی صدارت شہید منجیت سنگھ میموریل والی بال کلب کے بانی چیئرمین محمد طارق خان اور باکسنگ کوچ مشتاق احمد نے کی، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج پونچھ پرویز اقبال مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر مختلف زمروں میں باکسنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ جیتنے والے اور رنر اپ کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ آج ہمارا ٹورنامنٹ ہوا ہے اور ہر سال ہمارا ایسے ٹورنامنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر سال ایسے ٹورنامنٹ ہو اور اس سے ہمیں امپروومنٹ ملتی ہے، اس سے ہم آگے کھیل سکتے ہیں اسٹیٹس میں۔ ہوئی کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ جو پاپولر گیمز جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ سے ہٹ کے جو یہ اسپورٹس ہیں جیسے باکسنگ ہو گیا، اس کی طرف بھی راغب ہیں اور وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں انویسٹ کرنا ہو تو اس بڈنگ جو مائنڈس ہیں، بڈنگ جو یہ جو گروتھ ہو رہی ہے، جو بچے ہیں ہمارے یہاں پہ،
ان پہ انویسٹ کرنا جو ہے سب سے بڑی ضرورت ہے, اور انویسٹمنٹ وہ کا طریقہ کیا ہے, اسی طریقے سے ان کو انسپائر کرنا اور ان کو انکریج کرنا تاکہ کل وہ بڑے پلیٹ فارمز پہ بھی پرفارم کر سکے. آپ کے سامنے جو ہے باکسنگ چیمپئن شپ جو تھی وہ اختتام پذیر ہوئی ہے. تو یہ ایک ویٹرن باکسر تھے ہمارے جہانگیر خان, جن کی میموری میں یہ باکسنگ چیمپئن شپ یہاں پہ آرگنائز کی. اس چیمپئن شپ کا ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس ویٹرن کھلاڑی جو کہ ہمارے بیچ میں نہیں رہا ہے اس کو یاد کرنا, اور دوسرا ہمارے جو یوتھ ہے اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا. وزیر اعظم کے پروگرام من کی بات پروگرام کے 100ویں ایڈیشن کو سننے کے لیے ضلع کٹھوعہ میں بھی خصوصی انتظامات کیے گئے. بی جے پی کے لیڈر اور سابق وزیر راجیو جسروٹیا نے بھی بی جے پی کارکنوں کے ساتھ پروگرام کو سنا. وزیر اعظم کے پروگرام من کی بات کو ملک اور بیرون ملک میں سنی جا رہی ہے, یہ فخر کی بات ہے. اس کاریکرم کے ذریعے پردھان منتری صاحب نے ایک اور نیا طریقہ ڈھونڈا کہ لوگوں کے ساتھ آؤٹ ریچ کیسے کی جائے. لوگوں کی جو لوگ جس پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی جو سمسیا ہیں, لوگ جو چاہے وہ سوشل پلیٹ فارم ہے, ریلیجس پلیٹ فارم ہے, پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے, اکنامک پلیٹ فارم ہے, ان سارے پلیٹ فارمز اور فرنٹس پہ ہمارا عام جن مانس کیا کر رہا ہے. مودی صاحب نے کوشش کی ہے کہ ان 100 پروگرامز میں اپنا آئیڈینٹیفائی کر کے, شناخت کر کے پورے ہندوستان کے عام عوام کے ساتھ ان کا ایکسپیرینسز, ان کے تجربے, ان کی کنٹریبیوشن, ان کے ایفرٹس اور سب سانجھے کیے ہیں. یہ اس پردھان منتری صاحب کی ایک بہت بڑی وشیشتا ہے. آل لداخ ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن نے سافٹ ویئر کے استعمال پر ایک روزہ ورکشاپ اور آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا. آنے والے مہمانوں اور اپنے ملازمین کے رجسٹریشن, سائبر سیکیورٹی کے علاوہ نارکوٹکس کنٹرول کے سلسلے میں یہ نظم کیا گیا. فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز, جی ایس ٹی اور پولوشن کنٹرول کے حوالے سے بھی شرکاء کو جانکاری فراہم کی گئی. انچارج ایس آئی ٹی سائبر کرائم یونٹ لے سب انسپکٹر محمد الیاس نے سائبر کرائم اس چنگل سے بچنے کے طریقوں اور مسئلے کی روک تھام کے بارے میں بات کی. بنگلورو سے آئے سٹی وزٹر انفارمیشن اینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کیلاش راجپوت نے شرکاء کو ہوٹلز آنے والے مہمانوں اور ملازمین کے رجسٹریشن سافٹ ویئر کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا. ایس ایس پی پی ڈی نتیا نے اپنے تقریر میں کہا کہ اس طرح کے بیداری پروگرام سب کے لیے مفید ہیں کیونکہ لداخ میں سیاحتی سیزن ابھی شروع ہوا ہے. انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز سے گزارش کی کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آنے والے مہمانوں کی تفصیلات ایک دوسرے کے ساتھ ساجھا کی جا سکے. ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن جو ہے ہمیشہ سے اپنے سٹیک ہولڈر کا ہمیشہ سے جو بھی اویئرنیس کیمپین رہتا ہے تو وہ ہم کنسرن ڈپارٹمنٹس کو لے کے ہم اویئرنیس بیچ بیچ میں کرتے رہتے ہیں. تو آج کے دن ہمارے ہوٹل ایسوسی ایشن کے طرف سے پورا دن 2 سیشنز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پہلا سیشن جو ہے لداخ پولیس کے جتنا ہمارے نارکوٹکس کو لے کے ہو, سائبر کرائم کو لے کے ہو, یا جو وزٹرز رجسٹریشن کو لے کے ہو, تو اس کے بارے میں یہ پورا ہاف سیشن ہمارا اس کے بارے میں